कैसे हैं आप लोग? आप सब लोगों को लेट्स टॉक की नई सीरीज़ के अंदर खुश आमदीद। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के सिलसिले में पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें, कुछ इनिशिएटिव प्लान करें। तो जी हाँ, हमने वो इनिशिएटिव ले लिया है। इस इनिशिएटिव का नाम है मीका। मीका का मतलब है मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस। इसके अंदर हम आपको डिफरेंट सीरीज़ आपके लिए अवेयरनेस कैंपेन डिफरेंट सीरीज ऑफ डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम आपको डिफरेंट वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसके साथ साथ हम लाइव इवेंट में भी लेंगे जहां हम आपसे आपकी कहानियां सुनेंगे और आपके साथ इस स्लोगन को हम कैच करेंगे कि लेट्स टॉक। और इसके अलावा हमारे पास बहुत से एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कि ऑन बोर्ड होंगे और हम आपको 1 to 1 आगे चल के काउंसलिंग सेशंस अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो हम आपको वो भी बताएंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने खुश रहना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखना है। और अगर किसी का भी कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो आपने अगर आपके अंदर है तो आपने कैसे कोप अप करना है, और अगर आपके साथ रहने वालों में से किसी को ये कोई भी इशू है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो उसको कैसे हेल्प करना है इस चीज़ के साथ कोप अप करने में। हमारी मीका की इस इनिशिएटिव का जो पहली सीरीज़ है वो बेसिकली एक अवेयरनेस कैंपेन है। और इस अवेयरनेस कैंपेन के अंदर हम आपको डिफरेंट वीडियोस के ज़रिए थोड़ा सा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताएंगे, कोई मिथ्स एंड रियलिटीज़ के बारे में आपका जिक्र करेंगे, कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे कि आप किस तरीके से स्क्रीन कर सकते हैं अपने आप को और अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को। इसके साथ साथ हम एक सैटरडे को बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ हमारा एक इंटरव्यू है जिसके अंदर हम इस्लाम और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के बारे में हीलिंग और स्पिरिचुअलिज्म के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। और इसके अलावा ड्रीम्स जो कि ख्वाब, जैसे कि आपको पता है कि इस्लाम में इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और वो खातून जो हैं वो ड्रीम इंटरप्रिटेशंस भी करती हैं, ड्रीम्स का एनालिसिस भी करती हैं। और अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है तो वो उसके एनालिसिस करके उसको उसमें हेल्प आउट भी करती हैं। तो ये हम सब कुछ लेके आएंगे सैटरडे में उस इंटरव्यू के अंदर और हम देखेंगे कि हमारी एक्सपर्ट हमें क्या बताएंगी। और इसके अलावा अगर किसी को भी 1 to 1 सेशन की उनके साथ ज़रूरत है तो वो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। संडे को हमारा लाइव इवेंट आएगा और लाइव इवेंट के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे इस नोशन के साथ कि लेट्स टॉक, वी नीड टू टॉक नाउ। और उसके बाद हम मंडे और ट्यूसडे एक बहुत मज़े की वर्कशॉप्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम पर्सनालिटी ट्रेट्स को जज करेंगे कि आपकी कौन सी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, हम उनको असेस करेंगे और फिर हम उस असेसमेंट की बेसिस पे आपके डिप्रेशन को, आपकी एंजाइटी लेवल को बताएंगे या आपके कोई भी आपके अंदर कोई अगर डिसऑर्डर स्क्रीनिंग में निकलता है तो हम आपको उसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। और आगे चल के हम आपको डिफरेंट वर्कशॉप्स और जो है रिकमेंड करेंगे जो कि सीबीटी का कॉन्सेप्ट है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड करेंगे, हम ग्रुप एक्टिविटीज़ भी किया करेंगे और हम इंडिविजुअल 1 to 1 सेशंस भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी हमारी इस कमिंग वर्कशॉप में रजिस्टर होना चाहता है तो वो हमारी वेबसाइट www.pkmentalhealth.com के ऊपर जाके रजिस्टर कर सकता है इस वर्कशॉप के लिए। तो जनाब आज हम आपसे क्या बात करेंगे? आज हम आपसे बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी ये बात आपसे मैं करती हुई आ रही हूँ कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो शायद पाकिस्तान में इससे सबसे ज़्यादा लोग बुरी तरीके से मुतासर हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम सबसे कम इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमें लगता है कि हम हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमें डिप्रेशन है, अगर हम उदास हैं, अगर हमारा रोने का दिल चाह रहा है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। हाँ, ये ज़िंदगी है, इसको इसी तरीके से जीना है और आगे बढ़ना है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस तरीके से हमारी फ़िज़िकल इलनेस की ट्रीटमेंट्स हैं, इसी तरीके से हमारी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि किसी मेडिसिन के ज़रिए ही हो, बल्कि ये काउंसलिंग और साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए भी की जा सकती है। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा एक मसला है, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे?
یہ ایک سوشل ٹیبو ہے جسے سوچ سوچ کے شاید ہم سب، آپ، میں اور جہاں پہ بہت سے دوسرے لوگ بہت سی چیزیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں یا وہ بہت سی سپورٹ جو وہ سیکھ کرنا چاہتے ہیں نہیں لے پاتے یا نہیں کر پاتے. اور اسپیشلی اگر مینٹل ہیلتھ کو لے کے بات کی جائے تو اگر کسی کا بھی کوئی پرابلم ہے اور اگر آپ اس کو کسی بھی سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا رائٹ ایکسپرٹ سے ملنے کی بات کریں گے تو وہ فوراً یہ کہے گا کہ آپ مجھے پاگل سمجھتے ہیں. یہ کانسیپٹ بڑا غلط ہے اور یہ کانسیپٹ اس وجہ سے پاکستان کی سوسائٹی میں ہے کیونکہ ہم بچپن سے یہی چیز سنتے آتے ہیں کہ وہ تو پاگل ہے. اگر کوئی بھی اپنا کوئی ڈفرینٹ طرح کی انزائٹی شو کرتا ہے، ایگریشن شو کرتا ہے، ہر بندے کا چپ ہو جاتا ہے یا شائع ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کا اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ بہت ایروگنٹ ہے، یا یہ بہت شائع ہے، یا یہ تو پاگل ہے، یہ تو چل رہا ہے، جیسے آپ نے کامن ایک بہت ٹرمینالوجی سنی ہوگی. لیکن ہم یہ چیز رول آؤٹ نہیں کرتے کہ کیا اس شخص کو واقعی ہی کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کیا وہ شخص واقعی ہی کسی سپورٹ کی اسے ضرورت تو نہیں ہے. آپ بڑے ان یوزول بیہیویئرس دیکھتے ہیں لوگوں کے اپنے ارد گرد اچانک سے، جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور ایک دم سے والکینوز بن جاتے ہیں اور ہر بات پہ اریٹیٹڈ فیل کرتے ہیں یا برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر بندے کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ آ کے وہ برسٹ ہوتا ہے. اور دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے بات کرنا چھوڑ دیا. ہم اپنی پرابلمس کو، ہم اپنی باتوں کو ایک دوسرے سے ڈسکس نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے تو وی فیل کہ شاید لوگ ہمیں ویک سمجھیں گے یا لوگ ہماری ویکنیسز کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور لیٹر آن وہ اس کو ہمارے اگینسٹ یوز کریں گے. آئی ڈونٹ نو یہ نیگیٹو فیلنگز، یہ نیگیٹو کانسیپٹ کب سے ہماری سوسائٹی کے اندر پریویل کرنا شروع ہو گئے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے جو ہمارے بہت ہر ایک کے شخص کی زندگی میں کوئی ایک بیسٹ فرینڈ ہوتا تھا یا لوگ اپنے بہت ہی جو کلوز لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ شیئرنگ کا کانسیپٹ تھا، اب آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر آپ سوسائٹی کے اندر اور تھوڑے سے سوشل ٹیبوز دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزوں نے جو ہے سوسائٹی کے اندر جگہ لے لی ہے کہ جی آپ نے کسی کو کوئی اپنی اچیومنٹ نہیں بتانی یا کوئی ایسی چیز نہیں بتانی کیونکہ وہ حسد کرے گا، نظر لگ جائے گی، وہ جادو کرا دے گا. آلدو کہ کچھ حد تک یہ چیزیں شاید درست بھی ہوں، لیکن کیا اس تمام کے اندر ہم اپنے بہت سے کلوز لوگوں کو تو لوز نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان لوگوں سے دور تو نہیں ہوتے جا رہے؟ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور وہ لوگ جو یہاں پہ بیٹھ کے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہوں گے کہ جی ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بہت اسٹرانگ ہیں، ہم ہر چیز کا کو فیس کر سکتے ہیں. ٹرسٹ می، وہ سب غلط سوچتے ہیں. کوئی شخص خود سے اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کہ ہر چیز کو خود سے فیس کر لے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت آدم کے ساتھ ہوا کو نہ بنایا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو نہ مانگتے. اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے. ہر شخص کو کسی دوسرے شخص کی، ایٹ لیسٹ ایک شخص کی اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ بات کر سکے، جس سے وہ کتھارسس کر سکے، جو اس کو جج نہ کرے، جس کے ساتھ وہ ہر چیز ہر فیئر کو اوور کم کر کے بات کرے. پلیز اپنی لائف میں وہ ایک ایسا شخص ضرور تلاش کریں اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کے ارد گرد ہے. اور اس چیز سے اوور کم کر لیں، اپنے آپ کو اوور کم کریں کہ لوگ ہماری ویکنیسز جو ہے وہ لے لیں گے. ٹرسٹ می ایسا نہیں ہے. اگر آپ کی ججمنٹ اچھی ہے تو آپ رائٹ پرسن کو ضرور ڈھونڈ لیں گے. آج میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ بیسیکلی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوتے کیا ہیں. مختلف طرح کے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں جس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں افیکٹو یا موڈ ڈس آرڈرز کی. بیسیکلی ان ڈس آرڈرز کا تعلق ہوتا ہے موڈ کے ساتھ. آپ بہت سے لوگوں میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سی موڈ سوئنگز آتے ہیں. ابھی وہ بہت اچھے طریقے سے آپ سے بات کریں اور کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اور ایک دم سے برسٹ ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے ان کا موڈ چینج ہو جاتا ہے. یا ایک ہفتہ وہ بہت آپ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن فوراً ایک اگلے ہفتے وہ بالکل آپ سے ایسے ملتے ہیں جیسے وہ آپ کو جانتے ہی نہیں، یا آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک موڈس کی رولر کوسٹر کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان سے ڈر رہے ہوتے ہو بات کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ شخص ابھی ہم اس سے بات کریں گے تو یہ کیسا بہیو کرے گا. اور ہم ہمیشہ یہ کہہ کے اس شخص کو بری ذمہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ بہت موڈی ہے، حالانکہ وہ موڈی نہیں ہے. یہ ایک ڈس آرڈر ہے جو کہ افیکٹو موڈ ڈس آرڈر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ڈس آرڈر ہے جو کہ ڈفرینٹ سائیکوٹک ڈس آرڈرز جس میں آتے ہیں. سائیکوٹک ڈس آرڈرز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص امیجنیشن میں رہتا ہے،
وہ فینٹیسی کی دنیا میں رہتا ہے، یا وہ بہت سی چیزیں خود سے امیجن کرتا ہے، اسے ہلوسینیشنز ہوتی ہیں، اسے آوازیں آتی ہیں، وہ خود سے ایک ڈریمز بناتا ہے، ایک اسٹوری میکنگ کرتا ہے، اور وہ جو ہے سب لوگوں کو سناتا ہے، اور ہم ہمیشہ اس چیز کو یہ کہہ کے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو خود سے پیر بن گیا ہے، یا جی اس کو تو بڑا جی یہ سائیں ہے، یا اس طرح کی ڈفرینٹ سوشل ٹیبوز آپ نے سنے ہیں، یہ جملے ہم سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بہت سے سائیکوٹک ڈس آرڈرز کا شکار ہوتا ہے. یا بہت سے لوگوں کو آپ نے خود سے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا وہ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے چھوٹے بچوں میں یہ بڑا کامن ہوتا ہے. پھر ایک طرح کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جن کو ہم آرگینک مینٹل ڈس آرڈرز کہتے ہیں. یہ بیسیکلی آرگینک مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں یہ یا تو کسی اسپیسیفکلی سبسٹانس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یا کسی باڈی کنڈیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مینٹل ڈس آرڈرز لوگوں میں دیکھنے میں آتے ہیں. پھر ایک طرح کے ڈس آرڈرز ہمارے انزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن آپ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر، اور ان ڈس آرڈرز کے اندر لوگ بہت ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ ٹینشن لیتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، وری کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ڈفرینٹ طرح کے مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جن کے اندر آپ کے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں کہ لوگ صحیح طریقے سے جو ہے وہ سوچ نہیں سکتے، ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، ان کی کلچرل ایکسپیکٹیشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں، وہ انفلیکسیبل ہوتے ہیں، اور ایٹنگ ڈس آرڈر بھی جو ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں اس مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز کا. اچھا، آج میں آپ کے ساتھ ڈفرینٹ سوسائٹی میں وہ متس اور فیکٹس کی بات کروں گی جو کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتے ہیں، سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے متس کیا ہیں اور فیکٹس کیا ہیں. ایک بڑی کامن متھ آپ نے دیکھی ہوگی کہ جن لوگوں کے اندر کوئی بھی لوگ جو کہ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نارمل یا پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. اگر ان کو کسی جاب پہ رکھا بھی جائے تو وہ ہمیشہ ان کی پرفارمنس لو کوالٹی ہوگی، یا وہ کوئی بہت ہائی لیول پوسٹ تک نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن اگر آپ ریالٹی دیکھیں، اگر آپ فیکٹ دیکھیں، اگر آپ ریسرچ کو دیکھیں، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ جو کہ کسی مینٹل ہیلتھ النس سے یا مینٹل ہیلتھ ایشو سے نکلے ہوتے ہیں وہ زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں لائف میں، اور وہ زیادہ خوش رہتے ہیں. 90% یہ لوگ وہ ہیں جو کہ تھراپی اور میڈیکیشن کے ذریعے جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اور وہ اتنے ہی افیکٹو ہوتے ہیں جتنا کوئی اور شخص. اور اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے بہت سے لوگوں کی میں آپ کو اگزامپل دے سکتی ہوں جو کسی مینٹل ہیلتھ ایشو کا شکار تھے اور انہوں نے اس کو اوور کم کیا، اور انہوں نے اتنا ایکسیل کیا اپنے ایریاز میں. جیسے فار ایگزامپل ابراہیم لنکن کی آپ ایگزامپل لے لیں، نیوٹن کی ایگزامپل لے لیں، چرچل ولسن کی ایگزامپل لے لیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار تھے، اور انہوں نے اپنی لائف میں آپ دیکھیں تو کتنی ریمارکیبل ان کی اچیومنٹس ہیں. اسی طریقے سے ایک اور متھ جو ہماری سوسائٹی میں پرویل کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے جو پرابلم کے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فیکٹ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مینٹلی ال لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹپکلی وائلنٹ یا ڈینجرس ہوتے ہیں. یہ بہت ریئر کیس میں ہوتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کون سی ٹریٹمنٹ کے انڈر ہے، یا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون سا ڈس آرڈر ہے. اور اگر ہم NIH کی ریسرچ دیکھیں تو 1% آف سچ پیپل آر جو ہیں وہ صرف ڈینجرس ہوتے ہیں تمام مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرس کے، باقی سب لوگ نارمل لوگ ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ایک اور متھ ہم دیکھتے ہیں جو سوسائٹی کے اندر پریویل کرتی ہے وہ یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ اگر آپ کروا رہے ہیں تو اس سے برین ڈیمیج ہو جائے گا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی ربورٹ لائک بیہیویئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایکسپریشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں جاتے. جو یہ رپورٹ لائک اصل میں جو رپورٹ لائک بیہیویئر ایکسپریشنز ہوتے ہیں یہ سمٹم کی النس نہیں ہوتی، بلکہ یہ بیسیکلی ایک سمٹم ہے کسی بھی النس کا. یہ افیکٹ ٹریٹمنٹ کا افیکٹ نہیں ہے. یہ رپورٹ لائک جو بیہیویئر ہو رہا ہوتا ہے وہ شخص میں اس النس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا. پھر اسی طریقے سے اگر آپ ایک اور میتھ دیکھیں جو سوسائٹی میں پریویل کرتی ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کو لے کے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ان کی جو اسپیچ ہوتی ہے وہ بیسیکلی لاجیکل ان کی نہیں ہوتی، یا ان کی گڈ میموری نہیں ہوتی، یا ایسے لوگ جن کی اسپیچ ٹھیک ہے، ایک صحیح پیٹرن چل رہا ہے، اور جن کی اچھی میموری ہے وہ مینٹلی ال نہیں ہوتے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت سے ایسے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، بہت سے ایسے مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہیں جو کہ اسپیچ اور میموری کو افیکٹ نہیں کرتے. آپ کو بہت سے ایسے لوگ
نظر آئیں گے جو کہ منٹل ہیلتھ ایشوز جن کو ہوں گے، اور ان کی اسپیچ بھی بالکل نارمل ہوگی، اور ان کی جو میموری ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی. تو یو کین ناٹ کنفائن دس کہ جی ایسے لوگ جو ہوں گے، یہ کوئی آپ کے پاس ایک ڈائگنوزس کا کرائٹیریا نہیں ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم یہ تو بہت ہی کامن سنتے ہیں کہ جی مینٹل ایلنس جو ہے وہ فزیکل ایلنس کی طرح نہیں ہے. یہ اصل میں یہ ایلنس جو ہے نا، یہ ہے نہیں، یہ سب کچھ انسان کے دماغ کے اندر ہے. اب یہ بالکل ایک غلط بات ہے. مینٹل ہیلتھ ایلنس جو ایشوز ہیں، یا مینٹل ہیلتھ ایلنس جو مینٹل آپ کے ایلنس جو ہے، یہ بالکل ایک فزیکل ایلنس کی طرح ہے. یہ بھی بایولوجیکل ہے، اس کو بھی ٹریٹمنٹ چاہیے. دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو ڈفرنٹ کائنڈز آف ہارمونس، یا بہت سے نیورو ٹرانسمیٹر سے ریلیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے بیہیویئر اور تھاٹ پیٹرنس چینج ہو رہے ہوتے ہیں. اور جیسے باڈی کی کوئی النس کی اگر ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں مینٹل ہیلتھ کے جو بھی ہمارے ایشوز ہیں، اس کیس میں ان کی بھی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. پھر ایک اور ہم بڑی کامن میتھ سنتے ہیں مینٹلی ال لوگوں کو لے کے، کہ یہ جو لوگ ویک کریکٹر کے ہوتے ہیں، اور وہ بیسیکلی جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر سکتے، اور باقی لوگ نہیں. تو ٹرسٹ می کہ کریکٹر کا کوئی تعلق نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کسی النس کے ساتھ. مینٹل النس کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ہو سکتی ہے، کسی بھی ریلیجن کے لوگوں کو ہو سکتی ہے، کسی بھی ٹیمپرامنٹ کے، کسی بھی مورل کریکٹر کے لوگوں کو ہو سکتی ہے. یہ صرف آپ یہ نہیں، اس میں گناہ اور ثواب کی بات نہیں ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بہت گنہگار ہے تو اسی کو مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہوں گی، اور کوئی شخص اگر بہت نیک ہے تو اس کے اندر کوئی مینٹل النس نہیں ہو سکتی. یہ بھی بالکل ایک غلط مت ہے جو کہ سوسائٹی کے اندر بڑی کامنلی ہم دیکھتے ہیں. پھر ایک اور مت اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے کہ جو لوگ مینٹلی ال ہوتے ہیں وہ انفوکسڈ ہوتے ہیں، ان کی تھاٹ پروسیسز ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، اور وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا زیادہ ان کی لرننگ اچھی نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنے بھی آپ نے اگر ریسرچ دیکھیں تو زیادہ تر جو موسٹ مینٹلی ال لوگ ہیں وہ ایوریج سے زیادہ یا ابو ایوریج آئی کیو رکھتے ہیں. اور اسٹڈیز نے بتایا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ مینٹلی ال لوگ ہوتے ہیں یہ کافی فوکسڈ ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو ان کی لرننگ کیپیسٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کی تو آپ دیکھیں، ہم نے کامنلی ریسرچ نے شو کیا کہ گریڈس بھی بڑے اچھے آ رہے ہوتے ہیں اسکولس کے اندر. اسی طریقے سے مینٹل النس کو لے کے ایک اور میتھ یہ ہے کہ مینٹل النس جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ نہیں ہے، اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں وہ اس کی بجائے دوسری ہیلتھ پرابلمس پہ فوکس انہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ابھی جو اسٹڈیز ہوئی ہیں انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ 2020 میں جو سب سے زیادہ لیڈنگ کاز ڈسیبلٹی کا پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ایک انٹرنیشنل اسٹڈیز نے انڈیکیٹ کیا کہ 30-40% لوگ کسی بھی پاپولیشن کے اندر مینٹل ہیلتھ النس اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ایکسپیرینس کرتے ہیں. اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ اسٹیٹسٹکس میں یہ بتاتا ہے کہ 50 ملین جو لوگ ہیں، یعنی کہ 24% آف کسی بھی کنٹری کی اوور دا ایج آف 18 جو پاپولیشن ہے وہ کسی نہ کسی ٹائپ آف مینٹل النس کا شکار ہے 2020 تک. اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈراسٹک فگر ہے، یہ بہت ہی پریشان کر دینے والا فگر ہے. اسی طریقے سے ایک اور میتھ بڑی کامن ہے کہ جن لوگوں کو کوئی مینٹل النس ہوتی ہے وہ لوگوں سے کٹ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں سے بات نہیں کرتے، اور وہ بالکل سوسائٹی سے الگ تلگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ فیکٹ میں دیکھیں تو یہ لوگ مینٹل النس کی وجہ سے اپنے آپ کو سوسائٹی سے وڈرا نہیں کرتے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی بایولوجیکل ریزن نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اس سوشل ٹیبو کی وجہ سے سوسائٹی سے دور ہو جاتے ہیں، جو انہیں سوسائٹی کے اندر ریجیکشن ملتی ہے، جو سوسائٹی انہیں فورس کرتی ہے آئسولیشن میں رہنے کے لیے، جو سوسائٹی ان کا مذاق اڑاتی ہے، ان کی اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک سوشل ٹیبو بن جاتا ہے ان کے لیے، اور یہ لوگ جو ہیں آئسولیشن میں جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور میتھ بڑی کامن ہے کہ کوئی بھی مینٹل النس جو ہے وہ جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے یا اس وقت یا بالکل فوراً اس کے بعد جو ہے آفٹر برتھ اپیئر ہو جاتی ہے. بہت سی ایسی، یہ کچھ حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کی بہت سی مینٹل النیسز ایسی ہیں جو زندگی میں بعد میں اپیئر ہو رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل شیزوفرینیا ہے، یہ آپ کے ٹین ایج کے یا ارلی اڈلٹہڈ کے اندر یہ چیز آتی ہے. ڈپریشن تو کسی بھی ایج میں
किसी भी शख्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। इसी तरीके से और बहुत सी मेंटल इलनेसेस हैं जो हम देखते हैं कि लाइफ में किसी न किसी पॉइंट इन टाइम में लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको लास्ट एक मिथ आपके साथ शेयर करूँगी, ये बड़ी मज़े की मिथ है कि पागल लोग सिर्फ़ पागल खाने में होते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पागल लोग आपके इर्द-गिर्द भी हो सकते हैं। ये पागल लोग कम्युनिटीज़ के अंदर भी रहते हैं। मैं पागल का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये वो मोस्ट कॉमन सोशल टैबू है जो हम ऐसे लोगों को कह रहे होते हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर शख्स कोई ना कोई मेंटल इलनेस या कोई ना कोई परेशानी, डिप्रेशन किसी भी चीज़ का शिकार होता है और वो हमारे इर्द-गिर्द ही रह रहा होता है। और बहुत से केसेस में हम उस बेचारे की उस मेंटल इलनेस की वजह होते हैं और हम ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे होते। और आपको अगर बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैं फैक्ट बताऊं तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग ही नहीं हो पाती और 1/3 ऑफ द पीपल जो है दे गोज अनरिपोर्टेड अनस्क्रीन्ड, जिनको पता ही नहीं होता कि वो किसी मेंटल इलनेस का शिकार है। और मज़े की बात है कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी पता नहीं होता कि वो मेंटल इलनेस का शिकार है। और एक और बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें एक फैक्ट बताऊं, वो लोग जिनका घर नहीं होता, जो होमलेस होते हैं, उनमें 1/3 ऑफ दोज काइंड ऑफ पीपल में कोई एक फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस लाजमी परसिस्ट करती है। घर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप घर किसे कहते हैं? घर सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारों के का नाम नहीं है। घर लोगों से बनता है, घर फैमिली से बनता है, घर आपके रिलेशन से बनता है। और वो रिलेशनशिप्स और आपकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है उस घर के अंदर, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और ये चीज़ जो है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हमने कुछ फैक्ट्स और मिथ्स को डिस्कस किया जो कि सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं और मैंने आपको बताया कि इनमें से कितनी सच हैं और कितनी झूठ। अब हम कुछ स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले एंजाइटी है। ज़िंदगी में हर शख्स को कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस होती है जिसमें वो ज़रूर एंग्शियस हुआ होगा, जो कि उसने कोई एंजाइटी फील की होगी, उसने टेंशन ली होगी और कुछ ना कुछ उसने उसकी उस थॉट्स ने, उन चीज़ों ने उसकी लाइफ में रोल प्ले किया होगा और उसकी नॉर्मल लाइफ के साथ इंटरफेयर किया होगा, चाहे उसकी वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे उसका घर है, चाहे उसकी जॉब है, उसकी परफॉर्मेंस ज़रूर इफ़ेक्ट हुई होगी। मुख्तलिफ तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे पास एक बहुत कॉमन गैड है। गैड हम जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को कहते हैं। फिर पैनिक डिसऑर्डर्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट फोबियाज हैं जो कि एंजाइटी रिलेटेड हैं। सबसे पहले अगर हम गैड की बात करें तो बेसिकली गैड क्या है? गैड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसमें लोग जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में जो है वो सोच रहे होते हैं या परेशान हो रहे होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी अपने हफ्ते के ज़्यादातर दिन उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, या वो ऐसे भी किसी चीज़ के बारे में हर वक्त परेशान ही रहते हैं, हर बात पे परेशान ही रहते हैं। और कम से कम अगर ये फीलिंग उनकी 6 महीने तक परसिस्ट करे तो तब हम इस बात को जो है वो कह सकते हैं कि ये शख्स जो है वो गैड से सफ़र कर रहा है। अब इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में वो फ़िक्रमंद हो सकते हैं। वो अपनी पर्सनल हेल्थ को लेके फ़िक्रमंद हो सकते हैं या एक्सेसिव वरी कर रहे होते हैं। अपनी जॉब को लेके कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरी का शिकार होते हैं, कुछ अपने सोशल इंटरैक्शंस, कुछ अपने डेली लाइफ के सर्कमस्टांसेस, कुछ रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं। और ये जो फ़ियर और एंग्ज़ायटी है ये उनके तमाम चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। अगर मैं मेनली गैड के सिम्पटम्स की बात करूँ तो ऐसे लोगों को हर वक़्त एक रेस्टलेसनेस होती है, एक बेचैनी होती है और उनको लगता है बस अब दुनिया ख़त्म होने वाली है। वो बहुत जल्दी फटीग्ड हो जाते हैं, वो बेसिकली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनका माइंड एकदम से ब्लैंक हो जाता है। एक छोटी-छोटी बात पे वो इरिटेटेड फ़ील करते हैं, वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, उनकी मसल्स बहुत ज़्यादा खिंचते हैं, उनकी नस पे नस बहुत ज़्यादा चढ़ी होती है। अच्छा, फिर वो अपनी परेशानी को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनमें स्लीप के इश्यूज़ आ रहे होते हैं और या तो उनको सोने में मुश्किल हो रहा होता है या वो नींद उनकी बार-बार ख़राब हो रही होती है, टूट रही होती है, इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो ये वो तमाम सिम्पटम्स हैं जो जनरली हम गैड के अंदर देखते हैं। फिर इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर जो होता है उन लोगों के अंदर होता है जो कि बेसिकली अनएक्सपेक्टेड, जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं।
पैनिक अटैक किसी भी एक इंटेंस फियर होता है, लेकिन जितनी जल्दी ये लोग पैनिक करते हैं उतनी जल्दी ये लोग कूल डाउन भी हो जाते हैं विद इन मिनट्स। और ये अटैक्स जो होते हैं ये कोई भी ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सिचुएशंस भी हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो ट्रिगर कर देती है इस पैनिक अटैक को इन लोगों के अंदर। और इन जब इनको पैनिक अटैक इस तरह के लोगों को होता है तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उनको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, कुछ लोग कांपना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को सांस ठीक तरह से नहीं आता, उनको लगता है उनकी सांस रुक रही है, कुछ लोगों को लगता है दुनिया पूरे इर्द गिर्द अंधेरा छा गया है, और कुछ लोग जो होते हैं वो इतना ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं कि उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाता है। और ये वो लोग होते हैं कि जिनको ये टेंशन होती है कि अब अगला जब हमें अगला अटैक होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे इन अटैक से बच सकते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि इन्हें वो ट्रिगरिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि ट्रिगर करता है उस अटैक को, और इन्हें उन ट्रिगरिंग फैक्टर को अवॉइड करना होगा ताकि वो पैनिक अटैक्स जो हैं इनकी लाइफ के अंदर ना हो सकें या वो मिनिमाइज हो सके। फिर कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं फोबिया रिलेटेड, किसी भी चीज़ या किसी भी वजह से कोई एक इंटेंस फियर, वो किसी ऑब्जेक्ट का फियर भी हो सकता है और वो किसी सिचुएशन का भी फियर हो सकता है। ऑल्दो कि हमें रियलिस्टिक रहना चाहिए कुछ सर्कमस्टांसेस में, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी कोई एक आम बंदे के लिए अगर कोई जगह या कोई सिचुएशन या कोई ऑब्जेक्ट नॉर्मल है, तो हो सकता है किसी दूसरे शख्स के लिए उसकी वजह से उसका कोई ना कोई उससे फियर जो है वो लिंक्ड हो। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होता है ये किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन से इतना ज़्यादा उसके बारे में एक्सेसिव जो है वो वरी करते हैं, और ये हमेशा उस ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए की कोशिश इन लोगों को करना चाहिए। और इसी तरीके से इनको सिचुएशन में जाना नहीं चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के पास नहीं जाना चाहिए जिससे ये ट्रिगर हो सके वो फोबिया और इनको पैनिक अटैक आ सके। अच्छा, डिफरेंट तरह के फोबियाज होते हैं, जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो कुछ फोबियाज होते हैं जिनको हम सिंपल फोबियाज कहते हैं, जिनको स्पेसिफिक फोबिया, सिंपल फोबिया हम स्पेसिफिक फोबिया कह रहे होते हैं। जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि सिंपल के स्पेसिफिक फोबिया जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को फ्लाइंग फोबिया होता है, कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है, कुछ लोगों को कुछ किसी एनिमल का फोबिया होता है, कुछ लोगों को ब्लड देने से फोबिया होता है, कुछ लोगों को टीका लगवाने से फोबिया होता है। तो ये जो ये तमाम जो एक स्पेसिफिक किसी सिचुएशन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से जो फियर लिंक्ड होता है उसको हम स्पेसिफिक फोबियाज कहते हैं। फिर एक और फोबिया है जिसको हम सैड कहते हैं। सैड इज बेसिकली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम सोशल फोबिया कहते हैं। ये वो फोबिया है जो हमें लोगों से होता है, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन फोबिया है जो मेरे में, आप में, हम सब में पाया जाता है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये किया तो लोग मुझे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, या मेरी परफॉर्मेंस या मेरी बिहेवियर के बारे में लोग क्या कहेंगे और मुझे शर्मिंदगी होगी, या अगर मैंने ये काम किया, या मैंने अगर अगर कोई चीज़ कोई भी ऐसी बात की तो मेरे माँ बाप के बारे में लोग क्या कहेंगे, या मेरी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे, या अगर मैंने ये कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है जो सोशल सोसाइटी का प्रेशर हम फेस करते हैं, ये वो फोबिया है। और ट्रस्ट मी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपका दिल आपको बता रहा होता है कि ये काम ठीक है, इसको कर लो, लेकिन बहुत से सोसाइटल प्रेशर्स के अंदर आप वो काम नहीं कर पाते और आप इस फोबिया में रहते हैं, और ये जुमला लोग क्या कहेंगे आपको हॉन्ट करता है, और इस हॉन्ट के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता इस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते चले जाते हैं और आप डिप्रेशन की तरफ मूव करते हैं। प्लीज़ गेट ओवर विद दिस कि लोग क्या कहेंगे, लोग हर वक्त ही कुछ कहेंगे। ट्रस्ट मी, आप जो भी कर लें लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, तो प्लीज़ लेट देम से। अगर आप इस चीज़ के अंदर रहेंगे तो आप हर वक्त पैनिक करेंगे। एक टाइम था जब मुझे भी बहुत टेंशन होती थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर मुझे मेरे उस्ताद ने ये बात समझाई कि जो जो लोग आपको जानते होंगे वो आपके लिए मैटर करते हैं, वो आपके बारे में वही कहेंगे जो आप हैं, और आपको पूरी दुनिया को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हीं लोगों को क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है, और जो आपकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है और जिनकी ज़िंदगी में आप इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट मी, दे नो यू।
وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو پلیز سیڈ سے ہمیں باہر آنا ہے. ہمیں سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کو ہم نے ایک ساتھ بریک کرنا ہے. ہم نے اس سوسائٹل پریشر کو بریک کرنا ہے. ہم نے اس فوبیا کو بریک کرنا ہے اور ہم نے اس کے اگینسٹ لڑنا ہے اور لوگوں کو. اور سب سے پہلے اس کو میں نے اور آپ نے شروع کرنا ہے. ہم بھی ان لوگوں میں آتے ہیں جو لوگوں کو بہت کچھ کہتے ہیں اور پلیز ہم بھی آج سے کسی کو کوئی کچھ نہیں کہیں گے. پھر ایک اور طرح کا فوبیا ہے جس کو ہم ایگروفوبیا بولتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر لوگوں کو کسی دو یا دو سے زیادہ سچویشنز کی وجہ سے لوگوں کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے یا فیئر ہو رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل بہت سے لوگوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سفر کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. ان کو ایک فیئر لنکڈ ہوتا ہے یا اوپن اسپیسز میں جانے سے, یا کچھ لوگوں کو بند جگہ پہ ان کا دم گھٹتا ہے, یا کچھ لوگوں کا لائن میں کھڑے ہونے سے یا کراؤڈ میں رہنے سے دم گھٹتا ہے, یا کچھ لوگوں کا گھر سے باہر اکیلے جانے پہ کچھ لوگوں کو جو ہوتا ہے ٹینشن ہوتی ہے. تو یہ تمام جو سچویشنز ہیں ان میں لوگ ایگروفوبیا کا شکار ہوتے ہیں, جو وہ ان سچویشنز کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ان کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی وہ ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے یا امپاسبل ہے اس ایونٹ کو فیس کرنا, اور وہ اکیلے اس کو فیس نہیں کر سکتے اور ان کو کوئی امبیرسنگ سمٹمز آ جائیں گے. اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گھر میں رہنے کو پریفر کرتے ہیں, باہر نہیں جاتے. پھر ایک اور طرح کا انزائٹی ڈس آرڈر ہے جس کو ہم سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں. سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایسے تھاٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جو آپ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے کسی شخص کے ساتھ, اور آپ اس شخص کو کھونے سے آپ ڈرتے ہیں. یہ زیادہ تر یہ والا انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے بچوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ یا کسی اس شخص کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, اور جہاں پہ بھی وہ جاتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی جانا پریفر کرتے ہیں, وہ اکیلے نہیں جاتے ہیں. وہ ان کو اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں شخص کو کھو نہ دوں, یا اگر میں اس شخص یہ میرے زندگی میں نہ رہا تو میں کیا کروں گا, اور ان کی اٹیچمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن یہ اڈلٹس کے اندر بھی یہ فیئر بہت کامن ہوتا ہے, جو انہیں اس اتنا اٹیچڈ فگر کے ساتھ اتنی زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی کہ وہ اس کو لوز کرنے سے ڈرتے ہیں, اور اس پہ جب وہ سوچتے ہیں تو ان کو ڈپریشن ہوتا ہے اور ان کو نائٹ میئرز آتے ہیں, اور وہ ان کو ایک فزیکل سمٹمس پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی آنا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹرسٹ میں یہ بہت کامن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کے معاملے میں ہم سب بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا. اور میں نے تو یہ والا ڈس آرڈر گزارا بھی, اور میری مدر جب بیمار تھیں تو میں نے یہ چیز بہت زیادہ انٹینسلی فیل کی ہے, اور میں اس چیز سے گزری ہوں. لیکن اس میں ٹرسٹ میں جو چیز آپ کو باہر زندگی میں اس چیز سے باہر نکالتی ہے اس فیئر سے, وہ صرف آپ کا ایمان ہے. کیونکہ ایز مسلم ہم لوگوں کا بلیف ہے کہ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے واپس جانا ہے, ہم نے بھی لوٹ کے جانا ہے. تو جب آپ یہ والی چیزوں کو سوچنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے. تو یہ سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کامن آپ پاکستان کے اندر ہماری کمیونٹی میں دیکھتے ہیں. اور اگر میں یوتھ کی بات کروں یا ایون یوتھ سے تھوڑی سی بڑے لوگوں کی بات بھی کروں, تو آپ نے ایک بہت کامن یہ دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا لوڈ ون ہوتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ شخص ہماری زندگی میں نہ تو ہمیں سانس نہیں آئے گی. موویز کے اندر بھی آپ بڑے کامن یہ ڈائلاگس دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں میں کیا کروں گی, یا پتہ نہیں میں کیا کروں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی. لیکن ٹرسٹ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو آپ بے شک اس سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ونس آپ کا یہ فیئر جب ختم ہوتا ہے تو یہ گیٹ اوور ود اٹ, اور جتنی جلدی انسان اس فیئر کو گیٹ اوور کر لے گا اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. پھر ایک اور طرح کا ڈس آرڈر ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سلیکٹیو میوٹزم. سلیکٹیو میوٹزم بیسیکلی ایک ایسا انزائٹی ڈس آرڈر ہے جس میں لوگ اسپیسیفک سوشل سچویشنز کے اندر بول نہیں پاتے, ان کی لینگویج اسکل افیکٹ ہو جاتی ہے, جس میں لوگ ان کو فیئر ہو جاتا ہے, کوئی سوشل امبیرسمنٹ ہوتی ہے, کوئی ودرول بیہیویئر ہوتا ہے, شائنس ہوتی ہے کہ ویسے وہ ٹھیک بولتے ہیں لیکن پبلک گیدرنگس یا لوگوں کے سامنے وہ بات نہیں کر پاتے. یہ ڈس آرڈر زیادہ تر آپ کو 5 ایئر سے پہلے کامنلی آپ کو بچوں میں بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ایون یہ اڈلٹس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ وہ فوراً پینک کر جاتے ہیں. تو یہ وہ ڈفرینٹ طرح کے ڈس آرڈرس ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, ٹریٹس ہیں جو لوگوں کے اندر ہوتی ہیں, اور ان کی وجہ سے ان کو ڈفرینٹ ڈس آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں. اس میں بایولوجیکل رول بھی ہے, جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے جو ہے یہ جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, مینٹل ہیلتھ ایشوز یا پرابلمز ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں.
اگر ہم ان کی ٹریٹمنٹ سے تھراپی کی بات کریں تو سب سے جو آپ کہہ لیں کہ پاپولر تھراپی ہے وہ سائیکو تھراپی ہے. ہم ہمیشہ سائیکو تھراپی کے ذریعے لوگوں کو اسپیشل انزائٹی سے دور کرتے ہیں، ان کی وہ ختم کرتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں. پھر ابھی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپیز کی سائیکو تھراپی کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جس میں ڈفرینٹ ایکسپرٹس ڈفرینٹ لوگ جو ہیں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں انزائٹی ڈس آرڈرس کو اوور کم کرنے میں، اور ان کے ان فوبیاز کو اور ان کے سرجن ڈس آرڈرس جو بھی ان کے فیئرز ہوتے ہیں ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اوور کم کرنے میں. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ میڈیکیشنز بھی اویلیبل ہیں جو کچھ سویئر کیسز میں ہم پیشنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان ڈس آرڈرس کو اوور کم کریں. پر خالی میڈیکیشن سے جو لوگ خالی میڈیکیشن کے اوپر ہوتے ہیں، اگر آپ کہیں کہ خالی میڈیکیشن سے پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جہاں آپ کو اگر ان کیس میڈیکیشن پہ جانا پڑا تو آپ کو سائیکو تھراپی پہ بھی جانا ضروری ہے. آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے کتھارسس کرنا ہے. اگر میں اس سارے کو سمپلی سم اپ کروں تو ہر شخص کی زندگی کے اندر 5 سٹیجز ہوتی ہیں، وہ 5 سٹیجز سے گزرتا ہے. جب بھی اس کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے، یا جب بھی اس کو کوئی دھچکا لگتا ہے، یا جب بھی وہ پریشان ہوتا ہے، انزائٹی میں ہوتا ہے. سب سے پہلا جو ہمارا ریاکشن ہوتا ہے جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو سب سے پہلا ریاکشن ہمارا ڈینائل ہوتا ہے. ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، اور اس حد تک ڈینائی کرتے ہیں کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ شخص ہمارے ساتھ یہ کر سکتا ہے یا یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. پھر سیکنڈ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ہمیشہ جو ہے وہ اینگر ہوتا ہے. آپ ہمیشہ چیزوں کو آپ کو غصہ آتا ہے. پھر تھرڈ سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ریاکشن ہوتا ہے. جب آپ غصہ آپ کو آ جاتا ہے اور آپ غصہ فیل کرتے ہیں تو پھر آپ چیزوں کو لے کے ریاکٹ کرتے ہیں، آپ رسپانس کرتے ہیں اس کے کسی بھی سچویشن کو. اور فائنلی جب آپ ریاکٹ کر لیتے ہیں، ریاکشن ڈفرینٹ طرح کا ہو سکتا ہے. آپ کسی کا منہ بھی توڑ سکتے ہیں، کسی سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں، یا بالکل چپ ہو جائیں، یا رو لیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، یا اس سچویشن سے دور چلے جائیں. اور پھر آپ کا فورتھ فیز آتا ہے ڈپریشن. ریاکشن کے بعد آپ ڈپریشن فیل کرتے ہیں، آپ ڈپریسڈ ہوتے ہیں. اینڈ فائنلی جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے وہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے. اینڈ ٹرسٹ می، جب آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اس سچویشن کو، ان حالات کو، تو آپ اس چیز کو اوور کم کر لیتے ہیں، اس فیئر کو اوور کم کر لیتے ہیں، آپ نارمل ہو جاتے ہیں، اور آپ کی وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ لوگوں کو ان 5 سچویشن سے گزرنا ہے. ہمیشہ جب بھی آپ کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز دیکھیں گے، کسی بھی اسٹریس میں جائیں گے، تو یہ 5 سٹیپس آپ کو ہانٹ کریں گے. آپ ان سٹیپس کو تو بائی پاس نہیں کر سکتے، لیکن ہاں آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ آپ ڈینائل سے ایکسیپٹنس کا ٹائم پیریڈ، لیگ ٹائم کم کر سکتے ہیں. آپ ڈینائل سے ایکسیپٹنس کے بیچ میں جو 3 سٹیپس ہیں ان کو جلدی پار کر سکتے ہیں، اور ان سچویشنز کو ایکسیپٹ کر کے ان سے فائٹ کر سکتے ہیں، اور اپنی اس ڈپریشن اور انزائٹی سے باہر نکل سکتے ہیں. اور اینڈ میں ہمیں کیا کرنا ہے اس سوشل ٹیبو کو توڑنے کے لیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے؟ ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا. ہمیں 6 to 7 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ پہ بھروسہ ہونا چاہیے. یو ہیو ٹو ٹرسٹ یور سیلف، یو ہیو ٹو بلیو یور سیلف. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. سیکنڈلی، آپ کو لوگوں سے رسپیکٹ لینی ہے. بہت اچھی بات ہے لوگوں کے ساتھ بہت اچھی بات ہے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا، بہت اچھی بات ہے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا، ان کو سپورٹ کرنا، لیکن کبھی بھی اس کو اپنی رسپیکٹ یا اپنی آنر کے کاز پہ نہیں کرنا. اگر کوئی آپ کو آپ کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہا، جہاں آپ کی غلطی ہے وہاں تو آبویسلی وہ آپ کو نہیں دے گا، لیکن جہاں آپ ٹھیک ہیں اور کوئی آپ کو رسپیکٹ نہیں کر رہا تو آپ کو رسپیکٹ کرانی ہے. اور آپ نے کسی کے لیے ڈور میٹ نہیں بننا. تیسرا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ نے یہ چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں تو سب سے پہلے آپ کو بھی لوگوں سے پیار کرنا ہے. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اپنے ایموشنز ایکسپریس کرنے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کریں تو یاد رکھیں کہ آپ نے بھی اپنے ایموشنز ان کو ایکسپریس کرنے ہیں.
क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपको नहीं करेगा, या वो कर रहा होगा तो एक टाइम आएगा कि जब वो करना छोड़ देगा। दूसरा, अगली बात, आपने हमेशा अपनी फ्रेंडशिप्स डेवलप करनी है। प्लीज़ फ्रेंडशिप्स डेवलप करें। अपनी ज़िंदगी में कोई एक शख्स अपना बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बनाएं, जिसके साथ आप हर बात शेयर कर सकें, और जो आपको उस जजमेंट का डर ना हो, जो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से दूर कर देता है। नेक्स्ट, आपने अपना घर को घर बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया, घर को रिलेशनशिप से बनाना है, वो बॉन्डिंग देनी है। अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करें। हालांकि मुझे पता है यहाँ पे मेरी फैमिली जो ये वीडियो देख रही होगी, तो वो मुझे बहुत क्रिटिसाइज करेंगे कि शायद मैं ये काम नहीं कर पाती, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस इतने अच्छे तरीके से नहीं करती, जो कि ऑल्दो मुझे पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये ज़रूर कह सकती हूँ कि प्लीज़ आप ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे भी बहुत हद तक आपका डिप्रेशन और एंजाइटी कम हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ अपने आप को यूज़फुल और प्रोडक्टिव बनाएं। गेट योर सेल्फ इंगेज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। अपने आप को फारिग ना रहने दें, क्योंकि जैसे कहते हैं कि खाली घर शैतान का घर है, तो बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको ये थॉट्स हॉन्ट करेंगे। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बिजी रखेंगे, आप अपने आप को प्रोडक्टिव फील करेंगे, यूजफुल फील करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, उतनी जल्दी आप इन नेगेटिव फीलिंग्स को ओवरकम कर लेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत से डिसऑर्डर्स के बारे में जाना होगा। आपने आपके जहन में बहुत सी मिथ्स जो है वो क्लियर हुई होंगी। फैक्चुअल डाटा आपने आज आपके माइंड में आया होगा जो कि मेंटल इलनेस को लेके है। और अभी हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिफरेंट और डिसऑर्डर्स के बारे में बताएंगे। और इसके अलावा हम जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम डॉक्टर नुज़रत के साथ बात करेंगे सैटरडे को, जो कि ड्रीम इंटरप्रेटर भी हैं, और इस्लाम एंड हीलिंग कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करेंगे। हम अपने लाइव इवेंट में आपको संडे को मिलेंगे, और मंडे ट्यूसडे हम आपको अपनी वर्कशॉप्स के अंदर देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रही होगी, यूज़फुल रही होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और चलते चलते बस मैं आपके साथ एक बात करूँगी, वी हैव टू ब्रेक दिस सोशल स्टिग्मा. We have to break this stigma together. We have to fight against it. And please, let's talk. Make it a point. Let's talk. Thank you very much, and Allah Hafiz.